میں ایک نوجوان لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے حسین چہرے کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ میں بے حد حسین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی، اس لیے مجھ میں نخرہ اور غرور بھی بہت تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مجھ میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے انداز شاہانہ تھے، حالانکہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ سارے کام میری بڑی بہن کرتی تھی، اسی لیے میری ماں کی چہیتی بھی وہی تھی۔ میری ماں کو نہ میری خوبصورتی نظر آتی تھی، نہ ہی میری ادائیں، بس ہر وقت آمنا آمنا ہی کرتی رہتی تھی۔ آمنا بہت سگڑ ہے، گھر کو بہت اچھے سے سنبھالتی ہے، مہمانوں کو اچھی طرح سے پوچھتی ہے، با اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آمنہ کی تعریفیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ مجھے اس سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میری ماں کو مجھ میں ہزار خامیاں نظر آتی تھیں، لیکن میری خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھ سے کہتی کہ فرا چلو کچن میں جا کر برتن دھو۔ میں نے کہا اماں میرے ہاتھ دیکھے ہیں آپ نے، کتنے گورے چٹے نازک سے ہیں، برتن دھوں گی تو خراب ہو جائیں گے، اور میں اپنے ہاتھوں کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ آمنہ ہے نا، اس کے ہاتھ ویسے بھی اتنے پیارے نہیں ہیں، آپ کی چہیتی بھی ہے، اسی سے کہہ کر دھلوا لیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے پرس میں سے اپنا نوکیا کا موبائل نکالا، کیونکہ میری جیب خرچ سے بس یہی ایک موبائل آ سکتا تھا، اور فرمان کو کال کرنے لگی۔ دوسری بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ میں نے فوراً سے فون کٹ کر دیا اور زیر لب اسے موٹی سی گالی دی۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ فرمان کی کال آ گئی۔ کہنے لگا جانے من فون کیوں کاٹ دیا تھا؟ میں نے کہا میرا فون کیوں اٹھایا تم نے؟ تمہیں پتا ہے نا کہ میرے پاس صرف مس بیل کے پیسے ہوتے ہیں، اور تم نے فون اٹھا کر وہ بیلنس بھی ختم کر دیا۔ بہت برے ہو تم۔ میں نے ایک ادا سے بات کی تھی۔ کہنے لگا کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں تو کیا غم ہے، بس 5 منٹ رکو، تمہارے نمبر پر 500 کا ایزی لوڈ کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر تو میری پوری آنکھیں کھل گئیں۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرے پاس میسج آ گیا۔ میرے موبائل پر 500 کا ایزی لوڈ ہو چکا تھا۔ میں نے ہنس کر دوبارہ سے فون کان پر لگایا۔ میں نے کہا تمہاری یہی بات تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں تمہاری یوں ہی تو دیوانی نہیں ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سامنے لگے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا حسین چہرہ دیکھا۔ وہ کہنے لگا کائنات کی شادی میں تمہیں دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ قسم سے آفت لگ رہی تھی تم۔ مائیوں کے فنکشن کے پیلے چست لباس میں تمہیں ناچتا دیکھ کر مت پوچھو کہاں کہاں میرے اندر حشر نہیں برپا ہوا۔ پورے 15 دن لگ گئے تھے مجھے تمہارا فون نمبر حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تم سے دوستی کرنے میں پورا 1 ہفتہ۔ بڑی نخرے باز تھیں تم۔ میں نے اترا کر کہا کہ میرے حسن پر اتنا نخرہ تو بنتا ہے نا۔ فرمان کہنے لگا ہائے میری جان، تمہاری یہی باتیں تو میرے دل کو بھاتی ہیں۔ میں بھی فرمان سے باتیں کرنے میں ہی مگن تھی جب آمنہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ میری اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے نا واقف تھی، اس لیے میں نے بہانہ کر کے فرمان کا فون بند کر دیا۔ وہ کہنے لگی اٹھو یہاں سے فرا، 3 دن سے چادر بچھی ہوئی ہے، تمہیں اتنا نہیں ہوا کہ کمرے کی چادر ہی تبدیل کر دو۔ میں منہ بسوڑتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی اب تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو کہ گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے کہا بس زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کام کاج عورت نے ساری زندگی کرنے ہوتے ہیں، یہی تو دن ہے میرے عیش کرنے کے۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو یہ سب مجھے ہی تو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ مجھے تیکھی نظر سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کرنا آئے گا تبھی سنبھالو گی نا، تمہیں خود سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے جیلس ہوتی ہو۔ وہ تیوری چڑھا رہی تھی میری اس بات پر، برجستہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں بھلا تم سے کیوں جیلس ہوں گی؟ میں تمہاری بہن ہوں فرا، تم جیسی بھی ہو لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے جیلس کیوں ہوں گی؟ میں نے کہا تم میرے حسن سے جلتی ہو، میری خوبصورتی دیکھ کر تم سے برداشت نہیں ہوتا، تمہارے پاس ہے جو نہیں۔ وہ مجھ سے کم خوبصورت تھی، بلکہ خوبصورت کیا تھی، عام شکل و صورت کی مالک تھی۔ میری ساتھ کھڑی تو میری بہن بھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے اس سے سخت چڑ تھی، ہر وقت وہ اچھے بننے کا ڈرامہ کرتی رہتی تھی، اور دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ بڑی ہی نیک ہے، چھوٹی بہن کا بڑا خیال رکھتی ہے۔
مجھے عادت تھی کہ میں اپنی پسند پر کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب بھی بابا ہمارے لیے گرمیوں کے کپڑے لے کر آتے تو سب سے پہلے اپنی پسند کے کپڑے میں اٹھا لیتی، اور جو بچ جاتے وہ آمنہ کے حصے میں آتے تھے۔ اماں ہر بار مجھ سے یہی کہتی کہ تم زیادتی کرتی ہو آمنہ کے ساتھ، اس بار کپڑے آمنہ چنے گی اور اس کے بچے ہوئے کپڑے تم رکھو گی۔ میں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں مجھے سیکنڈ آپشن تو پسند ہی نہیں ہے، میں اپنی منمانی کرنے کی عادی تھی۔ مجھے شروع سے ہی عیش میں زندگی گزارنے کا شوق تھا، اور جب یہ عیاشی مجھے اپنے گھر سے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تو پھر میں لڑکوں سے دوستی کرتی، ان سے بیلنس منگواتی، ان سے تحفے مانگتی۔ وہ برانڈ کے لباس مجھے تحفے میں دیتے اور گھر آ کر میں کہتی کہ یہ میری سہیلی نے مجھے دیا ہے، برانڈ کا سوٹ ہے۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھنے لگتی۔ میری اس عادت سے سبھی ناواقف تھے کہ میں لڑکوں سے یہ سب ہتھیاتی ہوں، میری بات پر اعتبار بھی کر لیتے تھے۔ مجھے تو اس وقت کا انتظار تھا جب میری بہن کے لیے آنے والا رشتہ اسے چھوڑ کر مجھے پسند کر لیتا، پھر میں اسے بتاتی کہ آخر وہ ہے کیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ جتنی میں خوبصورت ہوں مجھے تو کوئی بھی نوجوان پسند کر لے گا، انکار کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ آمنہ کے لیے رشتہ ہونا بہت مشکل تھا۔ جب تک میں تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے آمنہ کی شادی ہو جائے، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب امی نے مجھے یہ بتایا کہ میری پھپھو رضیہ اپنے اکلوتے بیٹے عامر کے لیے آمنہ کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ عامر ایک خوش شکل نوجوان تھا، پڑھا لکھا بھی بہت تھا، البتہ تھا بے روزگار، اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی اس کی نوکری لگ جاتی تو اس کے تو دن ہی پھر جاتے۔ مجھے اپنے کانوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا امی کیا کہا آپ نے؟ رضیہ پھپھو کس کا رشتہ لے کر آئی ہے؟ مجھے لگا شاید میری ماں کو آمنہ آمنہ کہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میرے لیے آنے والے رشتے کو بھی وہ آمنہ کا نام دے کر بتا رہی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی فرح کیا تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں؟ کہہ تو رہی ہوں کہ آمنہ کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عامر تو بہت خوش شکل نوجوان ہے، اپنے لیے آمنہ جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس بات سے مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ ہاں، جب ہی میں کہوں کہ جب بھی رضیہ پھپھو آتی ہیں آمنہ بی بی کیوں ان کے آگے پیچھے منڈلاتی پھرتی ہیں؟ اب پتہ چلا اپنی نیک نامی کے جھنڈے گاڑتی ہوگی پھپھو کے سامنے۔ تبھی انہوں نے عامر کو واسطے دے کر منایا ہوگا کہ وہ آمنہ سے شادی کر لے، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آمنہ جیسی لڑکی کو اپنے لیے پسند کرے۔ یقیناً پھپھو نے بہت بڑی دھمکی دی ہوگی عامر کو، شاید جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی ہو، ورنہ وہ کیسے مان سکتا ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا دماغ اس وقت کام کرنا بالکل چھوڑ چکا جب چند روز بعد میں نے عامر کو اپنے گھر میں دیکھا۔ میں کالج سے ابھی واپس ہی آئی تھی جب میں نے دیکھا کہ عامر ہمارے گھر میں موجود تھا اور اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ البتہ آمنہ 18ویں صدی کی ہیروئن بنی کچن میں اس کے لیے چائے اور لوازمات تیار کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن مشرقی بننے کا بڑا ڈرامہ کرتی ہے، جب تک عامر بیٹھا رہے گا وہ باہر نہیں آئے گی، اسی لیے بڑے دھڑلے سے میں اماں کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ عامر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میری ماں نے مجھے چپت لگائی، کہنے لگی بھائی آیا ہے، سلام دعا کیا بھول گئی ہو؟ میں نے کہا اماں سانس تو لینے دے، ابھی تو کالج سے واپس آئی ہوں۔ کیوں عامر بھائی، سانس لینے کی اجازت ہے مجھے؟ پھر میں آپ کو سلام بھی کر لوں گی، خیریت بھی پوچھ لوں گی، ویسے بھی مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہاں ہاں سانس لو، پانی پیو، سلام کا کیا ہے بعد میں کر لینا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ سامنے رکھی چھوٹی سی تپائی پر جب میری نظر پڑی تو وہاں مٹھائی کا ڈبہ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل تو یوں تھا جیسے مٹھی میں لے کر کسی نے دبوچا ہو۔ کیا واقعی آمنہ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ اگر رشتہ پکا ہو بھی گیا ہے تو عامر کیسے مٹھائی لے کر آ سکتا ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول اتنا بھی آزاد نہیں ہوا تھا کہ لڑکا خود ہی رشتے کی مٹھائی لے کر آ جائے۔
میں نے کہا یہ مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے؟ عامر کہنے لگا میری نوکری لگ گئی ہے، یہ اس نے با آواز بلند کہا تھا اور پھر کچن کی جانب دیکھنے لگا جیسے کہ اپنی آواز کو کچن میں کھڑی آمنہ کو سنا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹھٹکا تھا، دل میں خطرے کی گھنٹی بجائی۔ دال میں یقیناً کچھ کالا تھا۔ جس طرح کے انداز میں عامر کے دیکھ رہی تھی، لگ تو یہی رہا تھا جیسے آمنہ کے لیے اس کی اپنی دلی آمادگی بھی شامل ہے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کیا وہ عقل کا اندھا ہے؟ آخر اسے آمنہ میں نظر کیا آیا؟ امی فوراً سے عامر کو دعائیں دیتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں فوراً سے کرسی سے اٹھی اور عامر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ کچھ سنبھل کر بیٹھا۔ میں نے رازداری سے کہا ذرا ایک بات تو بتائیں، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا کیا سن لیا تم نے؟ میں نے کہا پھپھو نے آمنہ کا رشتہ مانگا ہے، وہ بھی آپ کے لیے۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ہاں ٹھیک سنا ہے تم نے۔ میں نے کہا پھپھو نے زبردستی کی ہے نا آپ کے ساتھ؟ میری بات سن کر وہ نافہمی سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا امی میرے ساتھ کیوں زبردستی کریں گی؟ کیا ہو گیا ہے فرا تمہیں؟ لگتا ہے آج دھوپ تمہارے دماغ پر لگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں آپ، کہاں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا خود کو آئینے میں دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے خوب روح اور ہینڈسم نوجوان ہیں آپ، اور آمنہ آپ کے ساتھ کہاں سے جچتی ہے وہ؟ میری بات سن کر شاید انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگے اپنی بڑی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا برائی ہے آمنہ میں؟ مجھے تو وہ شروع سے بہت پسند ہے، میں تو بس اپنی نوکری لگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر تو مجھے عامر کی عقل پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ کیا اندھا تھا وہ؟ اسے آمنہ میں نظر کیا آیا تھا؟ مجھے افسوس سا ہونے لگا۔ نوکری اس شخص کی لگ چکی تھی، آگے تو اس کا فیوچر برائٹ ہی برائٹ تھا، اور میرا کیا میں گلی کے آوارہ لڑکوں سے ذرا سی چیز کے لیے ان سے باتیں کروں اور عامر بھائی اس کی ہر خواہشات پوری کریں گے؟ آمنہ کا تو پہلی بار میں ہی چھکا لگ گیا تھا۔ ظاہر ہے 1 لاکھ سے کم کی نوکری تو نہیں ملی ہوگی عامر کو۔ آمنہ کے تو وارے نیارے ہونے والے تھے۔ مجھ سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا عامر بھائی آپ کی نوکری کتنے کی لگی ہے؟ کہنے لگے کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، 1 لاکھ سے اوپر کی ڈیمانڈ کی ہے میں نے، اور مجھے یقین ہے کہ منظور بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرا دل دہلنے لگا۔ ساتھ ہی اماں ٹرے اٹھائے باہر آ گئی۔ چائے، شامی کباب، بسکٹ، ٹرے میں چائے کے ساتھ 3 کپ تھے۔ عامر بھائی نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور گلاب جامن ہاتھ میں پکڑ کر میرے منہ کے قریب کیا۔ کہنے لگے یہ کھاؤ، میں نے سوچا سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کو ہی مٹھائی کھلاؤں گا، چلو فرا منہ کھولو شاباش۔ یہ سن کر تو میرا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ چھوٹی بہن، میں بھلا کیوں ان کی چھوٹی بہن ہونے لگی؟ لعنت ہے بھئی ایسے کزن پر جو فوراً سے بہن بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے رونا کس بات پر آ رہا ہے، بس میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے نہ یونیفارم بدلا اور بیڈ پر لیٹ کر منہ تک لحاف اوڑھ لیا۔ آمنہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی فرا کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟ میں نے کہا بھاڑ میں گیا کھانا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، اب نہیں آنا میرے کمرے میں۔ وہ میری بات سن کر پریشان سی ہو گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میں کیسے عامر سے اچھا رشتہ تلاش کر سکتی ہوں۔ ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر وہ مجھے پسند بھی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری معمولی سی شکل و صورت کی بہن میرے حق پر یوں ڈاکہ ڈال سکتی ہے۔ میں تو جتنا روتی اتنا ہی کم تھا۔ 2-3 دن میں نے کھانا نہیں کھایا، اور سب سے زیادہ اس بات کی پریشانی آمنہ کو تھی۔ بار بار کہنے لگتی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ میں اپنے کمرے میں منہ سجائے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے آمنہ، دیکھو تم میری بہن ہو، تم میرے دکھ کو سمجھ سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھ سے کہو کیا بات ہے،
تم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، سچ پوچھو تو مجھے بھی بھوک نہیں لگ رہی۔ میں نے آنسو ٹپکانے شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کب کیسے، لیکن مجھے عامر سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ آمنہ کے چہرے کی رنگت پھک پڑ گئی۔ وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی عامر بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے پسند نہ کرنے کی کوئی ایک وجہ تو بتاؤ۔ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، اور ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بے تحاشا خوبصورت ہو، اور مجھے پتا ہے وہ مجھ پر مرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی لیکن کئی بار وہ مجھ سے ذو معنی باتوں میں اپنی محبت کا اظہار کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم تو ان سے محبت نہیں کرتی، تم تو کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، تمہاری زندگی میں تو کوئی بھی آ جائے گا تم اسے پسند کر لو گی، اس کے ساتھ صبر اور شکر سے زندگی بھی گزار لو گی، لیکن اگر عامر مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ دیکھو جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، ایک نوالہ بھی میرے حلق سے نہیں اترا۔ میں بھوکی مر جاؤں گی آمنہ۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کروایا، کہنے لگی رو مت، میں کچھ کرتی ہوں۔ میں یہی سننا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے، لیکن چند روز بعد جب پھپھو ہمارے گھر آئیں تو آمنہ کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ پھپھو کے ماتھے پر بھی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ آ کر بیٹھ گئی۔ اماں ابا دونوں بیٹھے تھے۔ اماں نے کہا کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں آمنہ بے حد پسند ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ باقاعدہ سے کوئی رسم ادا کر دی جائے تاکہ خاندان والوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے۔ یہ بات سن کر پھپھو نے ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں فرخندہ، تم سے اور بھائی صاحب سے۔ یہ بات سن کر میری والدہ انہیں نافہمی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ عامر کہتا ہے کہ اسے آمنہ سے نہیں بلکہ فرح سے شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، البتہ آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ شاید اسی نے عامر سے کہا ہوگا، اور کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے۔ ہر اچھی چیز پر صرف میرا حق ہو سکتا ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ میں دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر جشن منا رہی تھی، بہت خوش تھی۔ میری والدہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میری والدہ کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میرے والد کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی غیر مناسب سی بات ہے، پہلے آپ نے بڑی بیٹی کا رشتہ مانگا اور اب اسی بیٹے کے لیے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگے، کچھ تو خدا کا خوف کریں آپا۔ میرے والد کو غصہ آنے لگا۔ فوراً سے آمنہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی، کہنے لگی اماں اس بات میں ایسا بھی کیا حرج ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایسا کریں کہ فرح کی منگنی عامر سے کر دیں، مجھے ویسے بھی یہ رشتہ پسند نہیں تھا اور میں انکار ہی کرنا چاہتی تھی، اچھا ہوا کہ پھپھو نے مجھے چھوڑ کر فرح کو مانگ لیا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے واپس چلی گئی۔ میں بے حد خوش تھی، آج بھی میں نے اپنی من مانی کی تھی۔ پھپھو کہنے لگیں کہ لو سن لو، تم تو مجھے کہہ رہی تھیں، تمہاری اپنی ہی بیٹی کا ذہن نہیں تھا، اچھا ہوا عامر نے مجھے فرح کا کہہ دیا۔ بہرحال میں نے بڑی خوشی خوشی سے عامر کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی۔ کمرے میں جا کر میں آمنہ کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ بہن ہو تو تمہارے جیسی، میرے دل سے تمہارے لیے بہت دعائیں نکل رہی ہیں۔ کہنے لگی بس تم خوش رہو فرح، مجھے تمہاری خوشی بہت عزیز ہے۔ 1 ماہ کے اندر اندر میری شادی بھی کرتی گئی۔ آمنہ سے پہلے میں دلہن بنی تھی اور اترائی اسے دیکھ رہی تھی۔ میری شادی کی ساری تیاریاں آمنہ نے ہی کی تھی۔ میں عامر کی دلہن بن کر جب عامر کے گھر آئی اور اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی تو دل میں بہت خوش تھی، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ وہ کمرے میں نہیں آیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، بیٹھے بیٹھے میں تھک چکی تھی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا کہ اتنی خوبصورت بیوی کو کیسے چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر رہ سکتا ہے۔ رات کے 3 بجے وہ کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھیں کافی متورم سی لگ رہی تھیں، کافی سنجیدہ سا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا
خاموشی سے مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر مجھ پر فریفتہ ہو جائے گا، لیکن اس نے تو مجھے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ کہنے لگا میں بہت تھک چکا ہوں، باقی باتیں کل کروں گا۔ اس کا روکھا سا رویہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا میری بات سنو، میں بیوی ہوں تمہاری، آج کی ساری تیاری میں نے تمہارے لیے کی ہے، سمجھے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ تم کل بات کرو گے؟ آخر لڑکیوں کے بھی کچھ نہ کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے فرح، مجھے وقت چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ کر سو گیا۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ میرا جی چاہا اس کے پاس جا کر اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں کہ تم اندھے ہو کیا، یا تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے؟ میں اتنی خوبصورت ہوں، تمہارے لیے سجی سنوری ہوں، اور تم نے مجھے ایک نظر دیکھا نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنا عروسی لباس اتارا اور ایک سادہ سا لباس پہن کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ بعد میں خوب نخرے دکھاؤں گی اسے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے لیے میں تو کچھ تھی ہی نہیں۔ میری شادی کو 8 دن بیت چکے تھے، لیکن وہ مجھے دیکھتا تک نہیں تھا، نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا تھا۔ 15 دن گزرنے کے بعد ایک بار میں پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ کیا میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا سچ بتاؤں تو تم واقعی مجھے نظر نہیں آتی۔ زبردستی کے رشتے میں ایسے ہی ہوتا ہے فرح، عورت شاید سمجھوتا کر لیتی ہے لیکن مرد نہیں کر سکتا۔ میں نے صرف آمنہ سے محبت کی تھی اور اس نے مجھ سے میری محبت میں بہت بڑا امتحان مانگ لیا۔ کوئی رکاوٹ نہیں تھی میری اور اس کی شادی میں، سب کچھ جائز طریقے سے ٹھیک سے ہو رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے وہ آزمائش مانگی کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں اس بات کو قبول کر سکتا ہوں۔ پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگا، میرا بازو پکڑ کر کہنے لگا کب میں نے تم سے یہ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کب تمہیں یہ لگا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں فرح؟ میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹی بہنوں جیسا سمجھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارا خواہش مند ہوں؟ تمہیں کس انداز سے لگا کہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے؟ میں تم سے 8 سال بڑا ہوں، تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے محبت کرتے ہوئے؟ تمہاری یک طرفہ محبت نے میری اور آمنہ کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم دونوں نے، کتنی باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، آنے والی زندگی کے کتنے پلان بنائے تھے، مگر تمہاری یک طرفہ محبت میں سب کچھ برباد کر دیا۔ اس نے رو رو کر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے تمہاری خوشی مانگ لی، لیکن میں آمنہ جیسا ظرف نہیں رکھتا۔ اس نے قربانی دے دی، مجھ سے مانگ بھی لی، لیکن میں تمہیں سوائے اپنے نام کے اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، سمجھی؟ آئندہ مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا حسن میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے، میں جو چاہے حاصل کر سکتی ہوں، پر میں نہیں جانتی تھی کہ آمنہ کی عام شکل و صورت میرے حسن کو ہیچ کر دے گی۔ مجھے عامر سے محبت نہیں تھی، بس مجھے اس چیز سے تکلیف تھی کہ مجھے چھوڑ کر آمنہ کو کیسے کوئی پسند کر سکتا ہے۔ مجھے اپنے حسن پر بے تحاشا ناز تھا، گھمنڈ تھا جو بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ کون سی عورت ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں مہارانی بن کر رہے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ عامر کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے۔ میں اپنی بہن سے ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں، اس لیے میں جب بھی میکے جاتی تو خوب ہنستی، جھوٹی جھوٹی باتیں آمنہ کو بتاتی کہ عامر میرے ساتھ بہت خوش ہے، مجھے کافی چاہتا ہے، میرے بغیر رہ نہیں سکتا، میرے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ وہ میری باتیں غیب دماغی سے سنتی، پھر مسکرا کر کہتی تم خوش ہو؟ میں کہتی ہاں بہت خوش ہوں۔ وہ اپنے آنسو اپنے اندر کہیں اتار دیتی۔ اب میں اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، کیونکہ میں بھی اسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی جو کہ مل نہیں سکتی تھی۔
میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جلد از جلد آمنہ کی شادی کروا دیں، تو والدہ کہنے لگی کہ تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری شادی ہو گئی ہے نا، بس اپنے گھر میں رہا کرو۔ میری والدہ بھی مجھ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے میکے جانا بہت کم کر دیا۔ پھر ایک بار میری والدہ کا فون آیا کہ آمنہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے لگا کہ اب عامر اپنا رویہ مجھ سے بدل لے گا۔ جس دن آمنہ کی شادی تھی، عامر شادی پر نہیں گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا تم اکیلی چلی جاؤ۔ وہ آج کل بہت سگریٹ پینے لگا تھا اور اس رات اس نے سگریٹ پی کر پوری رات بتائی تھی۔ کئی بار میں اٹھ کر اس کے پاس آئی، اسے کہنے لگی کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے، بیمار پڑ جائے گا۔ کہنے لگا تم بس اپنے بارے میں سوچا کرو فرح، جاؤ جا کر سو جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بار بار وہ اپنی آنکھیں رگڑنے لگتا۔ شاید مجھے اپنے آنسو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آمنہ سے اتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ چند دن بعد میں میکے گئی تو آمنہ بہت خوش تھی۔ مجھ سے کہنے لگی شہباز مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے میرے صبر کا صلہ مجھے مل گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی فرح، میں نے تمہیں تمہاری محبت دی تھی نا، شاید میرے اللہ کو میری یہ بات بہت پسند آ گئی، اس نے مجھے ایسا شوہر دیا جو مجھے بے تحاشا چاہتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی۔ کافی اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ ہوا تھا۔ عامر کے پاس بھی گاڑی تھی، لیکن اس کے شوہر کے پاس عامر سے زیادہ بڑا گھر اور اس سے زیادہ اچھی گاڑی تھی، اپنی فیکٹری تھی، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انسان اپنی قسمت سے زیادہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ میں نے لالچ کیا، لیکن مجھے اتنا ہی ملا جتنا میرے نصیب میں تھا۔ نہ مجھے شوہر کی محبت ملی، نہ ہی قسمت سے کچھ زیادہ، لیکن آمنہ کی قسمت مجھ سے اچھی تھی۔ اسے وہ سب کچھ مل گیا جو میں اس سے چھیننا چاہتی تھی اور اپنی طرف سے چھین چکی تھی۔ وہ آج بھی اسی کا تھا۔ میں اس سے سب کچھ چھین کر بھی تہہ دامن تھی اور وہ مجھے دے کر بھی سب کچھ پا چکی تھی۔ کاش کہ میں نے اتنی بڑی قربانی نہ مانگی ہوتی، دو دلوں کو یوں جدا نہ کیا ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بس اتنا ہوا کہ عامر نے مجھ سے اپنا رشتہ قائم کر لیا تھا، لیکن بات نہیں کرتے تھے۔ لگتا تھا جیسے ہم صرف زندگی کو گزار رہے ہیں، زندگی نہیں گزار رہے۔ میرے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، لیکن عامر کا جمود ابھی تک ویسا ہی قائم تھا۔ آج بھی کبھی اس نے مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ فرح تم پر یہ لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے کان ان جملوں کو سننے کے لیے آج تک ترستے ہیں۔ پھر مجھے اپنی خود غرضی یاد آتی ہے تو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے برعکس آمنہ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اس کا شوہر تو اس پر نہال ہوتا رہتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا رہتا، حالانکہ وہ عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن قسمت میں بہت آگے نکل چکی تھی، سب کچھ پا چکی تھی، اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوں کہ کاش میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، تو شاید میں بھی ایک مکمل زندگی جی رہی ہوتی۔